رخسار بھائی آپ اپنے ہر وظائف میں تسبیح بتاتے ہیں کہ ایک تسبیح کر لیں. لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ تسبیحیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں، کچھ میں 33 دانے ہوتے ہیں، کچھ میں 100 ہوتے ہیں، کچھ میں 101 99. تو کیا ہے تسبیح کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کتنے دانے کتنی دفعہ پڑھنا چاہیے؟ سر تسبیح کا جو میں نے آصف بھائی بتایا ہوا ہے لوگوں کو، وہ اس کی ایک تسبیح رکھنے کا ایک مقصد ہے، وہ ہم نے اپنی ویڈیوز میں بھی بیان کیا. تو اب وہ چاہے 33 دانے کی رکھ لیں، لیکن بہتر ہوتا ہے کہ 100 والی تو کم از کم ہو، تاکہ اگر آپ نے 300 400 بھی کوئی کسی تعداد میں پڑھنا ہے تو وہ آپ کے لیے ایزی ہو جائے پڑھنا. تو اس لیے اس کو 100 دانے والا جو اس کے منقے والی تسبیح تو لازمی ہونی چاہیے، جو ہمارے لوگ وظائف کرتے ہیں، عملیات کرتے ہیں تو ان کے پاس. تو باقی وہ سارا ہم نے تسبیحات کے حوالے سے بیان کیا ہوا ہے، کہتے ہیں تو دوبارہ بتا دیتا ہوں. ایک بتا دیں ایک دفعہ سننے جی، والوں اس میں یہ ہے کہ کوشش کیجئے کہ جو تسبیح ہے وہ 2 3 جو میں اجزاء بتا رہا ہوں انہی کی ہو، جیسے پتھر کی، لکڑی کی یا اونٹ کی ہڈی کی، یہ 3 تسبیحاں ہوں. اس کے علاوہ جو جیسے ہی ہم نے کاؤنٹر وغیرہ پکڑے ہوتے ہیں، ان پہ عمل نہیں ہوتے، اچھا ان پہ مدامت ہم اپنی کر سکتے ہیں. کیونکہ اب بعض اوقات ہم جاتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ایک پراپر ہم نے تسبیح کو ہر وقت کیری آن کیا ہو. تو وہ ایک شو آف میں بھی آ جاتا ہے اور بہت ساری چیزوں کا وہ سبب بنتی ہیں چیزیں. تو اس لیے اس کاؤنٹر کا ہم استعمال کر سکتے ہیں اپنی مدامت کے لیے اور اس طرح سے. ادروائز جب آپ نے اگر آپ گھر پہ موجود ہیں اور آپ نے ایک پراپر وہ کرنا ہے، اپنے اسباق پڑھنے ہیں، تو کوشش کیجیے اپنی اسی تسبیح کے اوپر پڑھیں. پھر اس کو جاری کرنے کا بھی میں نے طریقہ بتایا. ایک تسبیح پہلے اس کو عرق گلاب سے دھو لیں، اس کے بعد عطر سے اسے معطر کریں، اس کے بعد ایک تسبیح درود پاک کی پڑھیں، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں. اس کے بعد سورہ العلق کی ایک تسبیح 111 بار اس کے اوپر پڑھ کے پھر اپنے اس کے اوپر اسباق جاری کریں. کیونکہ بزرگان دین تسبیح کی بڑی اہمیت بیان فرمایا کرتے تھے. ماشاء اللہ.